اگر ایران مظاہرین کو پھانسی دیتا ہے تو ہم بہت سخت کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ۔ کہا امریکی شہری ایران چھوڑ دیں تو یہ برا خیال نہیں، ایران کی صورتحال بہت خراب ہے، ایران میں قتل عام میرے علم میں ہے، ایران میں ہلاکتوں کی صحیح تعداد جلد معلوم کر لوں گا۔ اس سے پہلے ایران میں حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے کرنے والوں کو بغاوت پر اکساتے ہوئے کہا کہ ایرانی اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، امریکی مدد جلد پہنچنے والی ہے، قاتلوں اور ظالموں کو بھاری قیمت چکانا ہوگی، ایرانی مظاہرین کے لیے مدد آ رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ آپ کو خود ہی اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ایڈوائزری بھی جاری، کہا امریکی شہری فوری طور پر ایران سے نکل جائیں، امریکی شہری ترکی یا آرمینیا جانے پر غور کریں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایراوانی کا سلامتی کونسل کو خط، کہا ٹرمپ سیاسی عدم استحکام اور تشدد کو بھڑکا رہے ہیں، ٹرمپ ایران کی خود مختاری قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے ذمہ دار ہیں، امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں سے بے گناہ شہری جاں بحق ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے کہا کہ امریکہ فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش کر رہا ہے، امریکہ کی پالیسی کا مقصد نظام تبدیل کرنا ہے، پابندیاں، دھمکیاں، انتشار بہانہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، امریکہ کا یہ منصوبہ دوبارہ ناکام ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جرمن چانسلر کے بیان پر کہا کہ برلن انسانی حقوق کے لیے لیکچر کے لیے سب سے بدترین مقام ہے، جرمن چانسلر وینزویلا کے صدر کے اغوا پر مسلسل خاموش رہے، غزہ میں 70,000 شہادتوں پر خاموش رہنے والے جرمنی کو شرم آنی چاہیے۔ ایرانی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا ٹرمپ کی دھمکیوں کا جواب، کہا ہم ٹرمپ اور نیتنیاہو کو ایرانی عوام کا مرکزی قاتل نامزد کرتے ہیں۔ روس نے کہا کہ ایران میں مصنوعی طور پر بھڑکائے گئے احتجاج اب ماند پڑ رہے ہیں، ایسے میں ایران پر امریکی حملے کی دھمکیاں قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں، امریکہ ایران میں بے امنی کو بہانہ بنا کر دوبارہ حملے نہ کرے، ایسا اقدام عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا۔ ایران کے غیر ملکی شراکت داروں کو تجارتی محصولات بڑھا کر بلیک میل کرنے کی کوششوں کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ امریکہ نے قطر کے العدید ایئر بیس پر فضائی اور میزائل دفاع کے لیے نیا سیل قائم کر دیا۔ نیا سیل امریکی سینٹرل کمانڈ اور اس کے علاقائی شراکت داروں نے قائم کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک مل کر کام کریں گے۔ قطر کے وزیر اعظم کا ایرانی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ سے رابطہ۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن نے علی لاریجانی سے حالیہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر دفاع نے کہا کہ جون 2025 کے مقابلے ایران کا دفاع زیادہ مضبوط ہے، جارحیت کا سختی سے جواب دیا جائے گا، امریکی اڈوں کے ساتھ ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والے ممالک بھی ایران کے نشانے پر ہوں گے۔ ایلون مسک نے ایران میں سٹارلنک انٹرنیٹ مفت فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ پرتشدد مظاہروں پر قابو پانے کے لیے ایران نے کئی روز سے انٹرنیٹ سروس بند کر رکھی ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا دونوں ملکوں کے درمیان امیگریشن آسان بنانے کے لیے پری امیگریشن کلیئرنس لانے کا فیصلہ، جلد باضابطہ معاہدہ کرنے کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور متحدہ عرب امارات کے ڈی جی کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی نے ملاقات میں پائلٹ منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ منصوبے کی کامیابی کے بعد نظام کو بتدریج مزید مقامات تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ معاہدے کے تحت مسافروں کی امیگریشن اور کلیئرنس پاکستان میں ہی ہوگی، عرب امارات میں امیگریشن کی طویل کارروائی سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ مسافر متحدہ عرب امارات پہنچنے پر ڈومیسٹک مسافروں کی طرح سیدھا ایئرپورٹ سے باہر نکل سکیں گے۔ شدید دھند کے باعث M1 پشاور سے رشکئی، M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے چکری تک بند، M3 فیض پور سے درخانہ اور M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم اور شیر شاہ سے شام کوٹ تک بند، M5 سکھر سے رحیم یار خان اور M11 لاہور سے سمبڑیال تک بند۔ گجرانوالہ ایکسپریس وے پر بھی ٹریفک معطل، سرگودا میں شدید دھند کے باعث ٹریفک حادثات میں 8 افراد زخمی ہو گئے۔
16 जनवरी से पेट्रोल 4 रुपये 59 पैसे फी लीटर, डीजल की कीमत फी लीटर 2 रुपये 70 पैसे तक कम होने और मिट्टी का तेल 1 रुपये 82 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपये 8 पैसे फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। ओगरा हतमी वर्किंग 15 जनवरी को पेट्रोलियम डिवीज़न को इरसाल करेगा। हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हमारे स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई है, जिसके बाद अपोजिशन लीडर का मामला हल हो गया है। आज कल में नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि 8 फरवरी हमारी फ़ाइनल कॉल होगी, बल्कि ये इब्तदा है। लंबी जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। अपोजिशन इत्तेहाद आने वाले दिनों में कराची जाएगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि बामायने मुज़ाकरात चाहते हैं, जिसका मतलब नया मिसाक़े जमहूरियत है। अडियाला जेल में मंगल के रोज़ बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई गई। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात आधे घंटे तक जारी रही। हफ्ते में एक दफ़ा बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात कराई जाती है। अडियाला जेल फैक्ट्री नाके से 14 पीटीआई कारकुनान गिरफ्तार। हालात में सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल्लात में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आज़म इस्तेहकाम मुहिम जारी रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुँच गए। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की बहरीन के फरमारवा शाह बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्के। सदर जरदारी मनामा में होने वाले इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में मुनाक़िदा इस्तकबालिया से भी खिताब करेंगे। पेशावर में शहीदाबाद कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान मारे गए। पुलिस का दावा है कि पुलिस पार्टी पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान को दीगर मुल्ज़मान की निशानदही के लिए ले जा रहे थे। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर आ गई। मामला कौमी असम्बली की कायमी कमेटी माहौलियात को भिजवाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि शक्करपड़ियाँ समेत मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों दरख्त काटे जाने की खबरें हैं। मामला बहुत संगीन है। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा कि पोलन के बायस जंगली शहतूत काटे जाना समझ आता है, लेकिन 40 से 50 साल पुराने दरख्त क्यों काटे गए। फारूक सत्तार ने कहा कि शहर में तामीरात के बायस कुछ पुराने दरख्त भी काटे गए हैं, जो नहीं होना चाहिए था। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने दरख्तों की कटाई को इस्लामाबाद के मास्टर प्लान से जोड़ दिया। कहा शहर के मास्टर प्लान पर कई जगह ग्रीन, जबकि कई जगहों पर इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काटे गए दरख्तों की जगह दुगने दरख्त लगाए गए हैं। इस्लामाबाद अब पहले से ज़्यादा सब्ज़ और महफूज है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी ख़त्म करने का फैसला। लाइनों के जरिए पानी फराहम करने का ऐलान। कहा वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़श्ता साल ख़त्म हो चुका, नए कॉन्ट्रैक्ट्स जारी नहीं करेंगे। हर इलाके को मुतबादिल दिनों में पूरा पानी फराहम किया जाएगा। कराची के शहरियों की टैंकर से जान छुड़वाएंगे। ईरान में पिछले हफ्ते जलाओ घिराव और लूटमार के वाक़यात में मुलविस फसादियों और नुकसानात की नई वीडियोज़ जारी। बरतानवी मीडिया ने ईरानी सरकारी मीडिया के क्लिप्स नशर कर दिए। ईरान में इंटरनेट बंदिश के सबब ये वीडियोज़ पहले सामने नहीं आ सकी थीं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को फसादात में मुलविस करार दिया है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि ईरान में करेंसी की कदर में गिरावट, महंगाई और मुजाहिरों के बावजूद हुकूमत गिरने के आसार नहीं। ईरान के आला तरीन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में भी दरारों के कोई आसार नहीं। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन की वतन वापसी का अमल जारी।
FIA کے مطابق قبل رمضان بارڈر کے راستے 2 روز میں 200 کے قریب پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ منگل کو ایران سے 51 طلبہ و طالبات پاکستان پہنچے۔ واپس آنے والوں کو کھانے، رہائش اور سفر کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایران کے مختلف تعلیمی اداروں میں ہزاروں پاکستانی طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ کراچی گراب سٹی میں مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، ایک زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد، مختلف علاقوں سے 7 ملزمان گرفتار۔ گجرانوالہ حبیب پورہ میں سوتیلی ماں نے 7 سال کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد ملزمہ اور کے ساتھی نے لاش نالے میں پھینک دی۔ بچی کے لاپتہ ہونے کی اطلاع پر پولیس کی تفتیش شروع کر دی گئی۔ CCTV ویڈیوز میں ملزمان کو موٹر سائیکل پر چادر میں کچھ چھپا کر جاتے دیکھا گیا۔ شبہ ہونے پر حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی تو ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا۔ برفباری کے بعد وادی نیلم کا سیاحتی مقام اڑنکیل اور بھی حسین ہو گیا۔ شدید سردی اور مشکل راستوں کے باوجود برفیلے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی آمد جاری۔ ٹھنڈے اور سرد موسم میں گرما گرم سوپ اور یخنی مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ کوئٹہ کی سرد شاموں میں شوقین افراد بڑی تعداد میں سوپ اور یخنی کے سٹالز کا رخ کرتے ہیں۔ گرم، ذائقہ دار اور زعفرانی سوپ اور یخنی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ ایرانی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کی قطری وزیر اعظم سے فون پر گفتگو۔ قطری وزیر اعظم کا خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے لیے پرامن حل کی اہمیت پر زور۔ امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کی شاہ ایران کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی سے خفیہ ملاقات کا انکشاف۔ امریکی میڈیا کے مطابق ویکینڈ پر ہونے والی ملاقات میں ایران مظاہرین پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکی شہریوں سے فراڈ کے جرم میں سزا پانے والے تارکین وطن کی شہریت منسوخ کی جائے گی۔ فیصلہ صومالیہ سمیت تمام ممالک کے تارکین وطن پر ہوگا۔ برطانیہ میں خالصتان رہنما پرمجیت سنگھ پما کو بھارتی ریاستی ایجنٹوں سے خطرہ، حفاظتی اقدامات کا مشورہ۔ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی نے خبردار کر دیا۔ پرمجیت سنگھ ہردیپ سنگھ نجر اور گرپتونت سنگھ پنو کے قریبی ساتھی ہیں۔ پرمجیت بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہروں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ گزشتہ دنوں پرمجیت کے مودی کے حامیوں سے تکرار بھی ہوئی تھی۔ بھارتی ہائی کمیشن کا تبصرے سے گریز۔ کینیڈا میں 2023 میں ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا الزام جسٹن ٹروڈو نے بھارتی ایجنسیوں پر لگایا تھا۔ ایک بھارتی ایجنٹ پر امریکہ میں گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کی سازش کا الزام ہے۔ پما کے بڑے بھائی کو 1991 میں خالصتانی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر قتل کر دیا گیا تھا۔ متعدد بار بھارتی پولیس کے تشدد کا نشانہ بننے والے پما نے 2000 میں برطانیہ میں سیاسی پناہ طلب کی تھی۔ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات میں 13% اضافہ۔ امریکی ریسرچ گروپ انڈیا ہیٹ لیب کی رپورٹ جاری۔ سال 2025 میں اقلیتوں کے خلاف 1318 نفرت انگیز واقعات ہوئے۔ زیادہ تر واقعات مودی کی جماعت BJP کی حکمرانی والے ریاستوں میں اور پاک بھارت کشیدگی کے دوران 22 اپریل سے 7 مئی تک سب سے زیادہ 100 نفرت انگیز واقعات ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 2024 میں اقلیتوں کے خلاف 1165 جبکہ سال 2023 میں 668 نفرت انگیز واقعات ہوئے تھے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ سمیت دیگر بین الاقوامی انسانی حقوق تنظیمیں بھی مودی کی حکمرانی میں اقلیتوں کے خلاف بدسلوکی کے واقعات میں اضافہ ہونے کا کہہ چکی ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں فیوچر منرلز فورم کانفرنس اور نمائش کا آغاز۔ 170 سے زائد ممالک کی شرکت، 13 پاکستانی کمپنیاں بھی شامل۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سعودی وزیر صنعت اور معدنی وسائل سے ملاقات، معدنیات اور کان کنی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔
T20 ورلڈ کپ کے لیے امریکہ کی نمائندگی کرنے والے کرکٹرز بھی بھارت کی نفرت انگیزی کا شکار۔ بھارت نے پاکستانی پس منظر رکھنے والے 4 کرکٹرز کا ویزا مسترد کر دیا۔ علی خان، احسان عادل، شایان جہانگیر اور محسن کے ویزے مسترد۔ فاسٹ بالر علی خان امریکی شہریت کے حامل ہیں، احسان عادل گرین کارڈ ہولڈر ہیں۔ علی خان نے سوشل میڈیا پر ویزا مسترد ہونے کا اعلان کیا۔ T20 ورلڈ کپ میں امریکی ٹیم پاکستان، بھارت، نمیبیا اور نیدرلینڈز کے ساتھ گروپ میں موجود ہے۔ ایونٹ میں امریکہ کا پہلا میچ 7 فروری کو بھارت کے خلاف ہوگا۔ PSL میں لاہور قلندرز کے 10 سالہ سفر کے جشن کی تقریب۔ پاکستان سپر لیگ کے چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر کا کہنا ہے کہ لاہور قلندرز نے پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام پر بہت کام کیا ہے۔ CEO لاہور قلندرز عاطف رانا نے کہا کہ ہمارے سفر میں جس کا ساتھ رہا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لاہور قلندرز آنر سمین رانا، کپتان شاہین آفریدی، فخر زمان، محمد نعیم، فاسٹ بالر سلمان مرزا بھی تقریب میں موجود۔ جیو اور کشف فاؤنڈیشن کی نئی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ کی پہلی قسط آج نشر ہوگی جیو پر۔ سیریل کا مرکزی کردار للکارے گا سماج کے دوغلے پن کو، اجاگر کرے گا معاشرے سے وابستہ سنگین مسائل کو، وہ مسائل جن سے ہو جاتی ہیں ہستی بستی زندگیاں پامال۔ کینیڈین حکومت کے تعاون سے جیو اور کشف فاؤنڈیشن کی مشترکہ پیشکش ایک اور پاکیزہ کا پریمیئر دیکھیے آج رات 8 بجے صرف جیو پر۔